اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 اس کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سبق جو چل رہا ہے وہ جملہ شرطیہ کا چل رہا ہے، اور میں نے پچھلے سبق میں آپ کو جملہ شرطیہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ جملہ شرطیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جزا یا جواب شرط کہلاتا ہے، اور پھر شرط اور جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اب اس میں ان آپ کا حرف شرط ہے اور تنصروا اللہ یہ آپ کا شرط ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو جواب شرط کیا ہے؟ ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور ساتھ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوگی؟ بہرحال قرآن مجید ایک بات کا جواب تو بالکل واضح دیتا ہے کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرتا ہے، کیا کرے گا؟ جو اس کی مدد کرے گا۔ پھر سورۃ العنکبوت کی ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دراصل کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہی ہے۔ ہم ایک دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو مدد فرما ان کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور ہمیں وجعلنا منہم، اور ہمیں ان میں سے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اللہ کے دین اس کسی بھی لیول پہ لے لیں، میں ایسے کہوں گا، جو آپ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ اپنا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ میں جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے، سربلندی کے لیے اسے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ شرطیہ کی ترکیب کے حوالے سے جو ہے وہ میں ایک جملے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ اگر میں اسی آیت کو سامنے رکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جملے کی ترکیب بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر چند باتیں مزید جملہ شرطیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کر کے انشاءاللہ سبق کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کا ان حرف شرط، تنصرو، نصر ینصرو، نصرن مدد کرنا، اس سے پھر تنصرونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن رہا ہے تنصرونا، اور ان آپ کو پتہ ہے کہ جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو مضارع کو اخف کر دیتا ہے۔ اب یہ کمبینیشن جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتائے تھے، 4 کمبینیشن، اس میں اگر آپ دیکھیں تو شرط اور جواب شرط دونوں میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اور دونوں جگہ پر فعل مضارع جو ہے وہ اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوگا۔ تو تنصرونا سے آپ کا مضارع جب اخف ہوا تو وہ بن گیا تنصرو۔ تنصرو نون ڈراپ ہو گیا، اس میں فعل اور فاعل۔ اگر میں اس کے انالیسس آپ کے سامنے رکھ دوں زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ ان آپ کا حرف شرط، تنصرو فعل با فاعل،
اور فاعل اس میں واو ضمیر مرفوع متصل کے منفصل متصل، اور اللہ یہ آپ کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنصر اللہ میں آپ کو واو بھی خالی مل رہا ہے اور ایک الف بھی خالی مل رہا ہے، اور پھر اسم اللہ کا الف جو ہے وہ بھی آپ کو خالی مل رہا ہے. تو 3 حروف آپ کو خالی مل رہے ہیں، اور اس را کی پیش سے ہی ہم آگے اس کو ملا رہے ہیں. جواب شرط میں ینصرکم، ینصر آپ کا فعل و فاعل، اور اس میں فاعل ہوا کی ضمیر، ہوا ضمیر مرفوع جو آپ کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، اور کم آپ کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، اور شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. اب جملہ شرطیہ خبریہ ہے یا جملہ شرطیہ انشائیہ ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا، ذہن میں رکھیے گا، جزا کے جملہ خبریہ یا انشائیہ ہونے پر. اگر جزا جملہ خبریہ ہے تو پھر ہم اس پورے جملے کو کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ، اور اگر جزا انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ آپ کا جملہ شرطیہ انشائیہ ہے. شرط جو ہے وہ اس کا اس سے خبریہ اور انشائیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دوسرا جو حصہ تھا وَيُثَبِّتْ اقدامکم، اس کا بھی انالیسس آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں. ثبت یثبت تثبیتاً، جمانا، مضبوط رکھنا، مضبوط کرنا. اس سے پھر وہ اخف ہوا یثبت، فعل اور فاعل. اور اسی طرح پھر اقدامکم، قدمن اس کی جمع پھر اقدامن، اور مرکب اضافی بن کے آیا آپ کا اقدامکم، تمہارے قدم، اور مفعول کے طور پہ جب آئے گا تو اقدامکم. اس طرح فعل فاعل مفعول مل کر آپ اسے واو چونکہ بیچ میں حرف عطف آ گیا تو معطوف علیہ اور معطوف بنا کر اس طریقے سے آپ اس کو پورے جملے کو، دونوں جملوں کو جزا بنا سکتے ہیں. تو یہ انالیسس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کچھ جملے آپ کو شرطیہ ایسے ملیں گے جس میں من اور ما جیسے الفاظ استعمال ہوں گے. بس ایک حضور کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. میں چاہوں گا کہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے ایسا بھی انالائز کر دوں تاکہ اس قسم کے جملے جس میں من اور ما وغیرہ شرط کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو ان جملوں کا انالیسس 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. وہ دونوں طریقے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے حوالے سے آ جائیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہم، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ من آپ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ اسم الموصول ہے، اور اسم الموصول شرط کے معنی کو متضمن ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی جو ہے وہ شامل ہے. اس کو میں من اسم الموصول اگر قرار دوں تو جب بھی اسم الموصول آئے گا ظاہر بات ہے اس کا صلہ آگے آئے گا. تشبہ آپ کا فعل با فاعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، تشبہ یتشبہ. بقومن با آپ کا جار اور قومن مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہو گئے. یعنی آپ کس کے متعلق ہو گئے؟ تشبہ کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ. موصول اور صلہ مل کر یہ آپ کا بن گئے مبتدا. فا جزائیہ، ہوا مبتدا،
اور منہم آپ کا جار اور مجرور، شبہ جملہ ہو کر خبر، یعنی اس کی خبر، اصل خبر جو ہے وہ محذوف ہے، یہ قائم مقام خبر کے طور پہ ہم نے اسے یہاں پر لیا ہے۔ مبتدا اور خبر مل کر یہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن گیا، اور یوں آپ کا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو ایک ترکیب کا طریقہ تو یہ ہے، اس قسم کے الفاظ میں آپ دیکھیں گے من تشبہ بقوم، یعنی اس حصے کو آپ نے موصول اور صلے کو ملا کر مبتدا بنا دیا، اور وہ مبتدا جو شرط کے معنی لیے ہوئے ہوتا ہے اس کی خبر پر بھی فا داخل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو فا داخل ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اس مبتدا کی خبر پر داخل ہوا ہے۔ عام طور پر خبر پر آپ دیکھتے ہیں کہ فا داخل نہیں ہوتا، لیکن ایسا مبتدا جس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں اس پہ آپ اس کی خبر پر فا داخل کر سکتے ہیں۔ تو ایک ترکیب آپ کے سامنے یہ آ گئی۔ دوسری اس کی ترکیب جو ہے وہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہو سکتی ہے کہ آپ من کو شرطیہ قرار دے دیں، من شرطیہ، جس طرح ہم نے ان کو ہم نے شرطیہ قرار دیا تھا، ان آپ کا حرف شرط تھا، یہ من آپ کا شرطیہ کہلائے گا، اور من شرطیہ اسے آپ مبتدا بنا لیں، خالی من شرطیہ آپ کا مبتدا، تشبہ بقوم یہ پورا، اب اس کا انالیسس میں دوبارہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، یہ جملہ فعلیہ آپ کا جملہ فعلیہ شرط، جملہ فعلیہ ہو کے شرط، فا جزائیہ، ہوا منہم جملہ اسمیہ ہو کر جزا یا جواب شرط، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ دونوں طریقے سے ترکیب جو ہے ایسے جملوں کی ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم نے من کو اسم موصول اور پھر آگے صلہ ملا کر مبتدا بنایا تھا، یہاں پر ہم نے من کو مبتدا بنا دیا شرطیہ کے طور پہ، اور پھر وہ اگلے جو دو جملے ہیں تشبہ بقوم فہو منہم شرط و جواب شرط کے طور پہ ہم نے اس کی خبر قرار دے دیا۔ تو اس طریقے سے آپ ایسے جملوں کا انالیسس جو ہے کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اور خوبصورت حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدن، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنت۔ مسلم کی یہ روایت ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنت۔ انالیسز یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اس کا انالیسز اسی طریقے سے کریں گے۔ اس میں جو چند الفاظ اہم استعمال ہوئے ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بنا بانون یا مادہ، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے بنا یبنی بناءً، اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا، تعمیر کرنا۔ مادہ آپ کے سامنے آ گیا، اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ فاعلون کے وزن سے ثلاثی مجرد میں آپ کو پتا ہے کہ اسم الفاعل جو ہے وہ فاعلون کے وزن پہ آتا ہے، لہٰذا یہ بن جائے گا آپ کا بانیون۔ فعل ناقص، ناقص یائی، اور ناقص یائی کے حوالے سے ہدا یہدی ہادن، وہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ تو یہ بانیون نہیں بلکہ کیا کہلائے گا؟ بانن، بنانے والا۔ الف لام داخل کر دیں گے تو وہ یا جو ہے وہ واپس آ جائے گی البانی، بانی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بنانے والا۔ اسم مفعول کیا بنے گا اس مادے سے؟ اسم مفعول آپ کو پتا ہے ثلاثی مجرد مفعول ان کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے۔ مفعولون کے وزن میں یہاں پر فا عین لام میں اگر وہ مادہ پھینک دوں تو لفظ جو آپ کے سامنے آئے گا مبنویون۔
جب بھی کسی لفظ میں واو اور یا اکٹھے آ جاتے ہیں اس طرح کے ان میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. واو اور یا جب بھی کسی لفظ میں اکٹھے آ جائیں قاعدہ ناقص کا ایک اس طرح کے پہلا ساکن ہو تو واو کو آپ یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب یہاں پر واو یا میں چینج ہوگا تو کیا لفظ بن جائے گا آپ کا؟ یہ یا میں نے سے چینج کر دیا, دوسری یا آپ کے سامنے یہ ہے, یہ شکل بن گئی. اب دو یا ہو گئے, دونوں یا کو مرج کر دیں, ادغام کر دیں. اب یا کی پیش کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے, لہذا یا کے مناسب ہونے کے اعتبار سے آپ اس نون کو زیر دے دیں تو لفظ آپ کا بن گیا مبنیون. تو یہ مبنی لفظ جو آپ اکثر استعمال کرتے ہیں یعنی اسم کے اعراب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا پھر مبنی ہوتا ہے. یہ ایک اہم چیز جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر آ جائے گی. اسم اعراب کے اعتبار سے اگر آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو یا وہ معرب ہوگا یا پھر مبنی ہوگا. مبنی اسم کا اعراب یہاں پر نوٹ کر لیں کہ وہ ہمیشہ محل کے اعتبار سے ہوگا, یعنی مبنی اسماء کا اعراب ہمیشہ محلن. ہم یہ کہیں گے کہ یہ محلن رفع ہے, محلن نصب میں ہے یا محلن جر میں ہے. جبکہ معرب اسم جو ہے اس کا اعراب دو طرح کا آ سکتا ہے, یا تو وہ لفظاً ہوگا یا پھر تقدیراً ہوگا. لفظاً آپ اسے پروناؤنس کر سکتے ہیں یا لفظاً آپ اسے پروناؤنس نہیں کر سکتے. اب یہ جب بھی کوئی اسم آتا ہے تو جب انالیسز آپ دیکھتے ہیں اچھی بڑی کتابوں میں کسی بھی آیت کا یا کسی جملے کا یا کسی حدیث کے حوالے سے انالیسز کیا جاتا ہے تو وہ ذکر یہی کیا جاتا ہے کہ جیسے ضمائر جو ہے وہ مبنی کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہوا ضمیر مرفوع محلن, یعنی وہ مرفوع محلن ہے, محل کے اعتبار سے مرفوع ہے. اس طرح اسم آپ کا جو اسم الاشارہ ہے حاذا, حاذا جو ہے یہ اگر مبتدا بن رہا ہے آپ کا تو آپ کہیں گے کہ حاذا اسم الاشارہ مرفوع محلن, یعنی محلن مرفوع ہے یہ آپ کا. لفظاً اور تقدیراً, تقدیراً جو اعراب ہے اسم کا وہ گنتی کی صورتیں ہیں, چند گنتی کی صورتیں ہیں. مثلا میں یہاں پر اس پوائنٹ کو یہاں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا اسم مکسور جو ہے اس کا اعراب تقدیری اعراب ہوتا ہے. اسم مکسور کون سا ہوتا ہے؟ اسم مکسور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ آ جاتا ہے. الف مکسورہ آپ کو پتہ ہے, مثلا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے, میں کہتا ہوں موسیٰ, ہم نے اسے پڑھا تھا کہ موسیٰ تینوں اعرابی حالتیں میں جب ہم اسے پیش کرتے تھے تو اس وقت ہم یہ کہہ دیتے تھے آسانی کے لیے کہ یہ اسم مبنی ہے. ایکچولی یہ مبنی نہیں ہے, کیونکہ مبنی ہو تو اس کا اعراب محلن ہے. یہ اصل میں اس میں مکسور ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری طور پہ استعمال ہوتا ہے. وہ الف مکسورہ یا تو لفظوں میں موجود ہوتا ہے یا پھر بعض اوقات وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا. مثلاً فتن, یہ دونوں ایگزامپل جو ہیں آپ کی اس میں مکسور, یہ بھی لفظ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں, اس میں مکسور کی ایگزامپل. وہ الف مکسورہ جو آپ کو یا تو الف کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے یا پھر یہاں پر آپ کو دیکھیں نظر نہیں آ رہا. وہ اب نظر کیوں نہیں, اس کی اصل میں جاننا پڑے گا. فتن جو ہے یہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ فتیون. فتیون لفظ پر اگر تھوڑا سا غور کریں, حرف لت حرکت والا پیچھے زبر, جب بھی حرف لت پر حرکت ہو پیچھے زبر ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ فتان. الف میں چینج ہوا, آگے نون ساکن ہے لہٰذا
یہ الف بھی ڈراپ ہو جائے گا اور یہ آپ کا بن جائے گا فتن. اور پھر اس کو آپ کیسے لکھیں گے؟ فتن. تو اس میں مکسور جو ہوتا ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوتا ہے. یعنی گنتی کے یہ چند اسماء ہیں جن کا اعراب معرب میں تقدیری اعراب ہوتا ہے. یہ تقدیری اعراب اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لکھا ہوا کتابوں میں ملے گا. پھر ایک ہوتا ہے آپ کا اسم منقوص. اسم منقوص جو ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جو یا پر ختم ہوتا ہے، اس یا سے پہلے زیر ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں القاضی، کازن، بانن، ہادن، القاضی. اب میں القاضی کو فاعل کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا جاءنی القاضی. اب اعراب نہیں پتہ چل رہا، لیکن چونکہ فاعل ہے لہذا میں کہوں گا کہ یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے. لیکن اس منقوص جب نصب میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس پر اعراب جو ہے وہ لفظاً آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں رأیت القاضیہ. اس منقوص حالت نصب میں آئے گا تو اس کا پھر اعراب تقدیری نہیں ہوگا بلکہ لفظی ہوگا. لیکن اس منقوص جب حالت جر میں استعمال ہوگا تو اس کا اعراب اسی طرح تقدیری ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں مررت بالقاضی. اس مکسور جو ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. جبکہ اسم منقوص جو ہے اس کا اعراب حالت رفع اور جر میں تو تقدیری ہوگا، حالت نصب میں لفظی ہوگا. تو یہ اعراب جو ہے محلن ہوتا ہے مبنی اسماء کا، معرب اسماء کا لفظاً یا تقدیراً. یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں اچھی طرح رکھنا ہے. پھر کسی اسم کو آپ یائے متکلم کی طرف مضاف کر دیتے ہیں. مثلا کتاب کو آپ یائے متکلم کی طرف مضاف کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو الفاظ بنتے ہیں کتابی. اب کتابی آپ کو پتہ ہے حالت رفع میں بھی کتابی، حالت نصب میں بھی کتابی، حالت جر میں بھی کتابی. تو یہ وہ اسم جس کو آپ کس یائے متکلم کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. اس میں جمع جو مذکر سالم ہے اس کو نکال دیں، یعنی کہ ہر وہ اسم جسے یائے متکلم کی طرف آپ نسبت دیتے ہیں اس کا اعراب تقدیری ہوگا سوائے جمع سالم مذکر کے. جمع سالم مذکر کا اعراب تقدیری نہیں ہوگا. ٹھیک، اس میں بھی دیکھا جائے گا دو صورتیں اس میں بنتی ہیں. مثلا ایگزامپل میں یہیں پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مسلمونہ، مسلمونہ جب مضاف کے طور پہ آئے گا تو نون ڈراپ ہو گیا. اب یائے متکلم کی طرح میں نے اسے نسبت دی تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ دو یا، واؤ چینج ہو گیا یا میں، دو یا شد آ گئی. یا پر، یا متکلم پر جو دو علامات آ سکتی ہیں، علامت سکون بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، وہ میں نے اویل کی. اب اس یا متکلم یعنی اس کی مناسبت سے زیر لگا دی تو یہ بن گیا آپ کا مسلمیہ. حالت رفع میں اعراب تقدیری ہوگا، یعنی واؤ پر آپ لفظاً اسے پروناؤنس نہیں کر رہے بلکہ تقدیراً اسے پروناؤنس کر رہے. جبکہ حالت نصب اور جر میں مسلمینہ تھا، مسلمینہ میں سے نون ڈراپ ہوتا ہے تو مسلمی یا، اور وہاں پر مسلمیہ، یعنی نصب اور جر بھی اس کی مسلمیہ ہی بنتی ہے، لیکن اس وقت وہاں یا پر آپ چونکہ پروناؤنس کریں لہٰذا وہاں پر اعراب جو ہے وہ اس کا لفظی ہوگا، تقدیری نہیں ہوگا. تو یہ چند جگہیں ہیں صرف، یعنی اگر آپ دیکھیں تو تین ٹوٹلی جگہیں آپ کے سامنے آئی ہیں جہاں پر کسی بھی اسم کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. اسم مکسور کا تینوں جگہ پر رفع نصب جر، اسم منقوص کا رفع جر نصب میں لفظی ہوگا، اور ہر وہ اسم جسے آپ یائے متکلم کی طرف نسبت دے دیں سوائے جمع سالم مذکر کے.
جمع سالم مذکر کو میں نے الگ کر دیا. اب جمع سالم مذکر کی ایگزامپل میں آپ کے حالت رفع میں جو ایگزامپل آئی ہے اس میں اس کا اعراب تو تقدیری ہوگا حالت رفع میں, لیکن نصب اور جر میں اس کا اعراب جو ہے وہ لفظی ہوگا. تو یہ چند ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم ٹاپک اور رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ قرآن مجید کا اسلوب کثرت سے آپ دیکھیں گے کہ استعمال ہوئے, اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے آتی ہیں. تو اب ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. بسم اللہ اول و آخرہ. اسلوب جو میں آپ کے سامنے بلانا چاہ رہا ہوں, اس میں پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے قسم کے اعتبار سے. آپ کو پتہ ہے کہ قسم کے لیے قرآن مجید میں قسم کے الفاظ بھی استعمال ہوئے. مثلا اقسم یقسم, لا اقسم بیوم القیامہ. اسی طرح تقاسم لفظ بھی استعمال ہوا ہے قسم کے لیے, اور اس کے علاوہ پھر حروف بھی قسم کے لیے استعمال ہوئے. مثلا واو قسم کے لیے آپ کو پتہ ہے حرف جر استعمال ہوتا ہے واللہ. با حرف جر جو ہے بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے باللہ. پھر تا بھی استعمال ہوا ہے, اور تا آپ کو پتہ ہے کہ صرف اللہ کے ساتھ ہی ہم استعمال کرتے ہیں, تاللہ اللہ کی قسم. تو قسم کے حوالے سے قسم کے جواب میں ایک جملہ ہوتا ہے جو جواب القسم کہلاتا ہے. پہلے تو اس پوائنٹ کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے, پھر انشاءاللہ تعالی جملہ شرطیہ کے ساتھ اس کو کمبائن کریں گے. قسم کے جواب میں جو جملہ ہوگا جواب القسم, اس کی ایک پکچر آپ کے علم میں لازماً ہونی چاہیے. جواب القسم ایک جملہ ہوگا, یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جواب القسم. وہ جملہ جو ہے وہ آپ کا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ جملہ اسمیہ آپ کا مثبت جملہ بھی ہو سکتا ہے اور منفی جملہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جملہ فعلیہ میں فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ ماضی جو ہے وہ آپ کا مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کا فعل اگر مضارع ہے تو وہ بھی مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پکچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے. یعنی قسم جہاں بھی کھائی جائے گی اس کے بعد ایک جواب القسم ہوگا. ہاں وہ جواب القسم کبھی محذوف بھی ہوگا. یعنی یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مختلف تفاسیر میں آیات کے حوالے سے مدد دیں گی سمجھنے میں بات. تو جواب القسم جملہ ہوگا, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. پھر جملہ اسمیہ مثبت منفی, فعلیہ کا فعل ماضی یا مضارع, اور پھر ماضی اور مضارع مثبت اور منفی. یہ ڈویژن آپ کے سامنے ہونی چاہیے. جب بھی جملہ مثبت جملہ ہوگا, چاہے اسمیہ ہو, چاہے ماضی میں مثبت ہو, چاہے مضارع میں مثبت ہو, تو جواب القسم کو مؤکد کرنا یہ لازمی ہے. اس میں تاکید پیدا کی جائے گی. اب جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جائے گی؟ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی جائے گی لام کے ذریعے سے. یا لام کی بجائے انا اس کے ذریعے سے, یا پھر لام اور انا یعنی انا اور لام دونوں کے ذریعے سے. سورۃ العصر ایگزامپل سامنے رکھیں. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. تو وہ جو جواب القسم ہے آپ کا جملہ اسمی ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ تاکید پیدا کی گئی ہے کس کے ساتھ؟ انا اور لام تاکید دونوں کے ساتھ پیدا کی گئی. یہ لام جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک پوائنٹ میں سامنے آپ کے رکھنا چاہوں گا, بہت اہم پوائنٹ ہے وہ بھی, کہ میں کہتا ہوں انا صادقن. انا صادقن سمپل جملہ آپ کا, میں سچا ہوں. میں جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے شروع میں
لام لگا دوں گا لأنا صادقن. یہ لام جو ہے لام ابتدائیہ کہلاتا ہے. تاکید کے لیے زور پیدا کرنے کے لیے لام استعمال ہوتا ہے, یہ لام ابتدائیہ کہلاتا ہے. اب اسی طرح جو آپ کا جملہ ہے انا صادقن, اس میں تاکید حرف انا کے ذریعے سے بھی پیدا کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ انا اور یہ لام جو ہے لام ابتدائیہ جسے میں کہہ رہا ہوں, یہ دونوں آپ کے انسٹرومنٹس آف ایمفسس ہیں. انا نے مبتدا کو نصب میں لے کے جانا ہوتا ہے, جبکہ لام ابتدائیہ وہ کچھ نہیں کرتا, اس لیے آپ نے دیکھا کہ جملہ آپ کا سمپل کا سمپل رہا لا انا صادقن. جبکہ انا کی وجہ سے انا جو ہے یہ آپ کا بن جائے گا انی صادقن. اب آپ جملے میں مزید تاکید جب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا کے ساتھ آپ لام کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, لام ابتدائیہ کو, لیکن انا اور لام ابتدائیہ جو یہ اکٹھے ساتھ نہیں آ سکتے, یہ دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. لہٰذا اس لام کو پھر آگے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جو کہ پھر وہ خبر پر چلا جاتا ہے اور جملہ آپ کا بن جاتا ہے انی لصادقن. اس وقت یہ لام جو ہے لام مزاحلقہ کہلاتا ہے, یعنی زاحلقہ یزاحلقو, اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سلپ, پھسل جانا. یعنی اصل میں جگہ اس کی تھی مبتدا پر آنے کی, وہاں سے یہ انا جب آیا تو یہ سلپ کر گیا, خبر پر چلا گیا, تو لام مزاحلقہ کہلاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ جار مجرور سے شروع ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک جملہ, فل مسجدی رجل, جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے, خبر مقدم مبتدا مؤخر. ایسی صورت میں آپ انا لانا چاہتے ہیں تو بہت آسان بات ہے, انا فی المسجدی رجلن, انا کا اسم حالت نصب میں چلا گیا. اب آپ ساتھ لام بھی لانا چاہتے ہیں تو لام نے خبر پر داخل ہونا تھا, لیکن اس صورت میں پھر وہی مسئلہ بن گیا کہ انا کے ساتھ لام ہم ساتھ لا کے نہیں استعمال کر سکتے, لہٰذا پھر وہ لام جو ہے وہ آپ اس انا کے اسم پر ہی داخل کر دیں گے, انا فی المسجد لرجلا. تو یہ اسلوب بھی قرآن مجید میں آپ کو کثرت سے ملے گا. انا فی ذالک لآیۃ, انا فی ذالک لآیۃ. تو یہ لام جو ہے لام ابتدائیہ, اس کے مختلف نام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو مضمون جو چل رہا تھا واپس اس کی طرف آتے ہیں کہ جواب القسم میں جملہ اسمیہ جب مثبت ہوگا تو اس کی تاکید آپ لام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, انا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور انا اور لام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ایگزامپل میں نے آپ کو قرآن مجید سے رکھ دی, والعصر ان الانسان لفی خسر. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا, جب آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے, انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, تو اس پہ انہوں نے کہا تھا قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم. تو آپ دیکھیں گے کہ انا اور لام یعنی تاللہ کے جواب میں آپ کو ملے گا کہ اس جملے کو موقت کیا گیا انا اور لام تاکید کے ساتھ. جملہ جواب القسم آپ کا اگر ماضی ہوگا اور مثبت کی بات ہی کریں, کیونکہ منفی میں تاکید کی ضرورت نہیں ہے, مثبت ہوگا تاکید ہوگی, منفی میں تاکید کی ضرورت نہیں ہے. ماضی میں تاکید آپ پیدا کریں گے لام اور قد کے ساتھ. والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خلقنا کیا ہے آپ کا ماضی ہے, لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام اور قد دونوں کے ساتھ اسے موقد کیا گیا, تاکید اس میں پیدا کی گئی ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی طرح آپ سورۃ البلد کے الفاظ پہ ذرا غور کریں, لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اور پھر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے بھائیوں کی اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے، تو اس پہ جو بھائیوں نے کہا تھا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، آثر یوسر ایثارن ترجیح دینا، تو لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ تو فعل ماضی میں تاکید جو پیدا ہوگی وہ آپ کی لام اور قد دونوں کے ساتھ ہوگی۔ فعل مضارع میں آپ تاکید کیسے پیدا کریں گے؟ فعل مضارع میں آپ تاکید پیدا کریں گے، یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ساتھ اور نوٹ کر لیں گے، فعل مضارع آپ کو پتہ ہے کہ حال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب فعل مضارع حال کے معنی میں استعمال ہوگا تو سمپل تاکید لام کے ذریعے سے ہوگی، واللہ لا احبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، احب یحب، تو واللہ لا احبک۔ لیکن مضارع جب مستقبل کے معنی میں ہوگا تو اس وقت تاکید لام اور نون تاکید سے کی جائے گی۔ اب نون تاکید سے مراد کیا ہے؟ نون تاکید سے مراد آپ کا نون خفیفہ بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے۔ نون خفیفہ نون ثقیلہ ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع میں تاکید پیدا کرنے کا اسلوب جو ہم نے اپنے بنیادی کورس میں پڑھا تھا، تو وہ چیزیں اب آپ کے سامنے ایک اور انداز میں آ رہی ہیں۔ مضارع جب مستقبل کے معنی میں استعمال ہوگا تو تاکید لام اور نون تاکید سے کی جائے گی، اور زیادہ تاکید آپ کو پتہ ہے نون ثقیلہ ہی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ایگزامپل خفیفہ کی بھی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالی رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی پلان جو ہے وہ کروں گا، تو تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ پھر اگر لام اور فعل مضارع کے درمیان کوئی حرف آ جائے تو پھر نون تاکید جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ لام اور فعل مضارع کے درمیان کوئی حرف آ جائے تو نون تاکید استعمال نہیں ہوتا، یعنی نون تاکید استعمال نہ ہونے کی دو وجوہات آپ کے سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ اگر مضارع حال کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو نون تاکید استعمال نہیں ہوگا، اور دوسری یہ کہ اگر لام اور فعل مضارع کے درمیان کوئی حرف آ جائے تو بھی نون تاکید استعمال نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ایگزامپل جو ہے ایک قرآن سے رکھ رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 جملے قسم کے جواب میں آپ کو ملیں گے، اور ان تینوں جملوں میں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کون سا جملہ ہے اور اس میں کس طرح تاکید پیدا کی گئی ہے، ماضی ہے، مضارع ہے یا جملہ اسمی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم آپ کو آگے مل گئی۔ اب جواب القسم میں جملے دیکھیے گا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ، جملہ ماضی منفی، نو ایمفسس، کوئی تاکید کی ضرورت نہیں، ما ودعک ربک وما قلیٰ۔ دوسرا جملہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جملہ اسمیہ الآخرۃ خیر لک من الاولی، لام سے تاکید پیدا ہوگی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور تیسرا جملہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مضارع آ رہا تھا، مستقبل کے معنی میں آ رہا تھا، لام اور نون تاکید کے ساتھ تاکید ہونی تھی، لیکن
مضارع اور لام کے درمیان میں سوف لفظ آ گیا، لہٰذا نون تاکید جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا. اس لیے آپ دیکھیں گے یوتی، آتا یوتی، پورا کا پورا جو ہے جملہ فعل مضارع جو ہے اسی طرح اپنی نارمل حالت میں استعمال ہوا ہے. تو یہ بہترین ایگزامپل ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جملے منفی ہیں تو تاکید کی ضرورت نہیں ہے، مثبت ہیں تو تاکید کی ضرورت ہے، اسمیہ ہے تو تاکید پیدا کرنے کا الگ اسلوب ہے، ماضی ہے تو تاکید پیدا کرنے کا الگ اسلوب ہے، اور اگر مضارع ہے اور مضارع مستقبل کے معنی میں ہے تو تاکید پیدا کرنے کا الگ اسلوب ہے. اب بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایک جملے میں قسم اور شرط اکٹھے آ جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والا ایک اسلوب یہ بھی ہے. یعنی یہ دو اسالیب آپ کے سامنے آ گئے، ایک تو شرط کا اسلوب، ایک قسم کا اسلوب. اب تیسرا اسلوب جو ہے شرط اور قسم اکٹھے استعمال ہو جانے، اور یہ آپ کو گرامر کی ذرا بڑی کتابوں میں کہوں گا، اس لیے کہ عام کتابوں میں یہ اسلوب اس ٹاپک پہ بحث نہیں کی جاتی، لیکن قرآن مجید میں چونکہ اسلوب بہت استعمال ہوا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو یہاں پر رکھ رہا ہوں. یہ ٹاپک جو ہے آپ کو گرامر کی بڑی کتابوں میں ملے گا اجتماع القسم والشرطی، اس نام سے، یعنی قسم اور شرط کا اجتماع اکٹھے ہو جانا. آپ کا جملہ شرطیہ تھا جو ہم نے ابھی پڑھا، ان تضربنی اضرب کا، آپ کا جملہ شرطیہ ان تضربنی اضرب کا. ایک اسلوب ہم نے پڑھا ہے قسم والا، وہ کیا ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم، لأضربنک، مضارع مستقبل کے معنی میں، لہذا لام اور نون اس کے ساتھ تاکید ہو رہی ہے، واللہ لأضربنک. اب اجتماع ان کا کر دیں قسم اور شرط کا، یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ واللہ، اللہ کی قسم، ان تضربنی اضرب کا، کہ اللہ کی قسم اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. تو یہ اجتماع قسم و شرط، یہ اسلوب آ گیا. اس صورت میں اگر آپ دیکھیں ان کو میں کمبائن کروں تو جملہ واللہ قسم میں نے رکھ دی، ان تضربنی اگر تو مجھے مارے گا، تو وہ جو جواب ہے وہ کس کے لیے، وہ کس کے لیے آنا چاہیے؟ وہ شرط کے لیے جواب آئے گا یا قسم کے لیے جواب آئے گا؟ اب یہاں پر ایک جھگڑا جو ہے آپ کہہ لیں کہ کھڑا ہو گیا. قسم آ گئی، شرط آ گئی، اب وہ جو جواب ہے وہ جواب ہم شرط والا لائیں گے یا قسم والا لائیں گے؟ یہ کویسچن ایک پیدا ہوتا ہے. تو نوٹ کر لیں یہاں پر کہ اس قسم کی سچویشنز میں جب جملہ جب جملہ قسم سے شروع ہو رہا ہو، جب جملہ قسم سے شروع ہو رہا ہو، تو اس وقت جو جواب ہے وہ قسم کے لیے ہی ہوگا. میں صرف ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں کثرت سے جو اسلوب استعمال ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ قسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے. تو بات جو سامنے یہ ہے کہ جملہ اگر قسم سے شروع ہو رہا ہے تو جواب جو ہے وہ قسم کے لیے ہوگا، اور قسم کے لیے جواب آپ کو پتا ہے کیا ہوگا؟ لأضربنک، واللہ ان تضربنی لأضربنک. اب ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر ان کے بعد، یعنی ان شرطیہ کے بعد مضارع نہیں استعمال ہوتا، یعنی مضارع کی جگہ پھر ماضی ہی استعمال ہوتا ہے. ماضی لفظاً ماضی استعمال ہوتا ہے یا پھر مانن ماضی استعمال ہوتا ہے. لفظاً ماضی اور مانن ماضی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ماضی لفظوں میں ہو
یا پھر معنی کے اعتبار سے ماضی ہو، یعنی لم آپ کر لیں اور مضارع، یعنی لم اور فعل مضارع ساتھ کوئی آ جائے. اس کی ایگزامپلز ابھی سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہاں سے اب تضربنی کو میں ہٹاؤں گا. تضربنی میں نے ہٹا دیا اور میں نے اب یہاں پر رکھ دیا ان ضربتنی، واللہ ان ضربتنی لأضربنک. یہ اب اسلوب آپ کا بن جائے گا. اب ایک سٹیپ آگے، اگر یہ بات یہاں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اس واللہ کی جگہ پر اس پورے جملے بلکہ اس پورے لفظ کی جگہ پر آپ کہہ لیں ایک لام استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب ان کو ملا کر لکھا جاتا ہے تو یہ شکل بن جاتی ہے لَإِن ضَرَبْتَنِي لَأَضْرِبَنَّكَ. اس قسم والا جو بھی اسلوب وہاں پر اختیار کیا گیا اس کی جگہ پر ایک لام استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں کثرت سے ایگزامپلز آپ کی سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لَإِن ضَرَبْتَنِي لَأَضْرِبَنَّكَ. اور یہ لام جو ہے پھر اب دیکھیں آپ، ہم نے گرامر پڑھی، کہاں لام کی ہم نے بحث شروع کی تھی. لام آپ کے حروف الہجا میں سے ایک حرف تھا، اس کے بعد لام وہ پھیلتا گیا. لام کی پتہ نہیں کون کون سی قسم ہم نے پڑھی، لام جارہ بھی پڑھی، لام تعریف بھی پڑھی، لام تملیک بھی پڑھا، پھر لام کئی بھی پڑھا، لام امر بھی پڑھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں آج آپ کے سامنے لام ابتدائیہ آیا، پھر لام مزالقہ وہ شکل بن گیا، پھر یہ لام ایک اور آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک، یہ لام جو ہے یہ گرامر کی اصطلاح میں آپ کو ملے گا اللام الموتعۃ. اب میں ان کے معنی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، پر ایک ٹرم سے آپ کو واقف کرا دینا چاہتا ہوں. اللام الموتعۃ یا اللام الموتعۃ. اللام الموتعۃ، یہ لام الموتعۃ یا لام الموتعۃ ہے. اب ایگزامپلس دیکھیں قرآن مجید میں. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے، اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ. اب آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں، لَإِنْ أَكَلَ ماضی آ گیا، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. اب وہ دیکھیں إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، جملہ اسمیہ، زور کس کے ساتھ؟ انا پلس لام تاکید کے ساتھ. اب یہ یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس کو پھر تازہ کر لیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ قسم کے جواب میں ہوگا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ شرطیہ جملے میں شرط کے جواب میں اگر جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس پر فا ضرور داخل ہوتا ہے، فا کا داخل کرنا واجب ہے. اس جملے میں آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پر وہ لام نہ ہوتا تو فا انا ضرور ہوتا، لیکن وہاں پر فا نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا جواب جو ہے وہ شرط کے لیے نہیں بلکہ قسم کے لیے. اس کی ایک بہت خوبصورت ایگزامپل قرآن مجید سے آپ کو ملے گی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب یہ لام اللام الموتعۃ للقسم، ان شرطیہ شکرتم وہ دیکھیں ماضی استعمال ہوا ساتھ، اور جواب القسم لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے. اب یہ اسلوب آپ دیکھیں کہ اب ترجمے میں ایسے نہیں بیان کر سکتا، ترجمے میں یہ اسلوب آپ نہیں لا سکتے. زبان کا اس لیے جو ہر بزرگ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے ٹرانسلیشن جو ہے وہ ممکن ہے ہی نہیں، اور خاص طور پہ عربی زبان کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں ناممکن ہے. اگر تھوڑا بہت آپ یعنی نان عربز جو ہیں خاص طور پہ اگر تھوڑا بہت اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں اس اسلوب کا، تو آپ کو اس زبان کی گرامر میں اترنا پڑے گا، پھر کہیں آپ کو جا کے تھوڑا بہت اندازہ ہوگا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وہاں پر فعل مضارع آیا تھا تو اس کی تاکید لام اور نون کے ساتھ، اور یہاں پر انا اور لام کے ساتھ جملہ اسمیہ کی تاکید
کر دی گئی ہے۔ اگر یہ شرطیہ جملہ ہوتا، فرض کیا یہاں پر لام نہ ہوتا، ان کفرتم، تو لازماً جواب ہوتا فإن عذابی لشدید۔ تو فا کا نہ ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جواب قسم کے لیے، شرط کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیں سورہ یوسف میں عزیز مصر کی بیوی کا قول، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اب ماضی نہیں آیا، ما فعلا نہیں، لم یفعل، تو وہ لفظاً ماضی نہیں ہے، مانن ماضی آ گیا۔ لَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، تو کیا کر دیا جائے گا؟ لا یسجنن، تو اسے ضرور بھی ضرور جیل بھیج دیا جائے گا۔ ولا یکونن، اب دیکھیں لا یکونن، نون خفیفہ کے ساتھ تاکید آ گئی، ولا یکونن من الساخرین، اور چھوٹا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس سے ایک سٹیپ ہم آگے چلتے ہیں۔ بعض اوقات پھر یہ لام جو ہے اس کو بھی منشن نہیں کیا جاتا، اس کو بھی منشن نہیں کیا جاتا، پھر پتہ چلتا ہے جواب سے کہ یہ جواب قسم کے لیے ہے یا شرط کے لیے۔ اگر فا داخل ہوا ہے تو شرط کے لیے ہے، اور اگر فا داخل نہیں ہوا تو قسم کے لیے، کیونکہ جواب الشرط پر فا کا داخل ہونا لازمی ہے جب وہ جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے، یا اس کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کا حذف کی ایک ایگزامپل، بڑی پیاری ایگزامپل ہے، یہ بہت کم اسلوب اختیار ہوتا ہے، یعنی اس لام کو بھی حذف کر دینا۔ غالباً قرآن مجید میں میرے علم کے مطابق جو ہے وہ گنتی کی 3 ایگزامپلز ہیں جس میں اس لام کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ اور وہ موٹی ایگزامپل میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک دعا ہے، اور وہ دعا ہم مانگتے ہیں، کثرت سے مانگتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جواب جو ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لام جو ہے وہ حذف کیا ہوا۔ یہ پوائنٹ بھی ایک اہم تھا، اور باقی جملہ شرطیہ کے حوالے سے یا قسم کے حوالے سے بلکہ آپ اس کو سامنے رکھیں کہ کئی آیتوں میں آپ کو، یعنی صورتوں میں ملتا ہے قسم شروع میں کھائی گئی ہے اور جواب قسم جو ہے محذوف ہوتا ہے۔ اکثر تو مینشن ہوگا آپ کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مذکور ہے۔ کئی جگہ پر آپ کو جواب قسم جو ہے وہ محذوف ملے گا، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا واللیل اذا یغشیٰ، اس صورت میں دیکھیں گے آپ کو جواب قسم نہیں مل رہا۔ تو اس صورتوں میں پھر تفاسیر میں یہ ڈیٹیلز جو ہیں ملتی ہیں۔ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یا یہ ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو تھوڑی بہت عربی اگر آ گئی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ عالم بن گئے ہیں اور ہم خود ان سے قرآن سے جو ہے وہ چیزیں نکالیں گے۔ ایک بات یہاں پر ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے اور اسی حوالے سے میں آپ تک آگے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ہم نے اپنے اس کورس میں بھی جو بنیادی لیکچر میں، پہلے لیکچر میں استاد محترم نے بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن مجید ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی مشکل نہیں ہوگی، لیکن جب آپ نے کہیں قدم بڑھایا اسے احکام، اس کے لیے ٹھیک ہے راستہ کھلا ہے، آپ محنت کریں اس میں، آگے مزید آگے جائیں، مزید آگے، لیکن یہ بنیادی تھوڑی بہت عربی پڑھ لینے کے بعد آپ قرآن مجید سے احکام اخذ کرنے لگ جائیں تو یہ انتہائی خطرناک بات ہوگی، کیونکہ قرآن مجید احکام کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی میری درخواست آپ سے ہوگی کبھی بھی عالم بننے کی کوشش نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ ساری زندگی طالب علم کے طور پہ ہی گزار دیں، آپ کا اختتام جو ہے طالب علمی کے دور میں ہی ہو جائے، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑی اہم بات ہوگی، کیونکہ یہ ایسا علم ہے اور اتنا گہرا علم ہے کہ آپ کو اب شاید کچھ اندازہ ہوا ہو کہ اس میں کس قدر
جو ہے وہ غوطے لگانے پڑتے ہیں، کس قدر دور دور تک جانا پڑتا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات آپ کے سامنے اور آئے گی، وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کی محنتیں جو ہیں، انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں یہ نالج آپ تک لانے کے لیے۔ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس کام میں کھپ گئی ہیں، لگ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میں نے یہاں پر آپ کے سامنے جو کچھ بھی پیش کیا ہے، جو میں نے آپ کو یہاں پر دینے کی کوشش کی ہے، میں نے اس میں میرا کچھ بھی عمل دخل اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ جو ہمارے بزرگوں کی محنتیں تھیں، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اکٹھا کر کے آسان تھوڑا سا اسے کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یعنی ایک وقت تھا کہ میرا عربی کے اعتبار سے کوئی استاد نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلا استاد جو ہے وہ، بلکہ قرآن مجید کے حوالے سے میں کہوں گا، پھر اس کے بعد وہ عربی زبان کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک جو ہے وہ نعمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا۔ میرے بہت بڑے محسن ہیں وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے قرآن مجید سے مجھے جوڑا۔ اور پھر عربی کے پہلے استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہیں میرے۔ اس کے بعد پھر اس میں مزید اساتذہ کا اضافہ ہوتا گیا، اور کتابوں کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، یہ سارا میڈیا کا جو بھی اس وقت استعمال ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے یہ چیزیں میرے تک پہنچی ہیں، اور میں آپ تک انہیں پہنچا رہا ہوں، اور اسی امید پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ انہیں آگے پہنچائیں گے۔ یعنی ان پر بیس کرتے ہوئے آپ محنت کریں اگر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کے لیے مزید راستے کھولے اور آپ عالم بن جائیں، اللہ کرے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ عالم بن کر بھی اگر آپ طالب علم ہی اپنے آپ کو سمجھیں تو یہ میرے لیے بھی بہتر ہے۔ میں اسی پر قائم ہوں، کوشش کر رہا ہوں، میں تو بلکہ کچھ بھی نہیں ہوں، اور آپ بھی جو ہیں وہ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، ان باتوں سے ایک اندازہ آپ کو یقیناً ہو بھی گیا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر میں نے آپ کو ڈیلیور کیا ہے، یہ میرا آخری لیکچر تھا۔ آج کے بعد سے ڈاکٹر جہانزیب صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی غالباً 4 آیات یا 5 آیات میں نے آپ کو گرامیٹیکلی کروا دی ہیں۔ کوشش میں نے یہ کی تھی، اصل میں جب پروگرام یہ شروع کیا تھا تو یہ سمجھ کے کہ جو چیزیں ایڈوانس چیزیں کچھ رہ گئی ہیں گرامر کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچا دی جائیں، یہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں، ریکارڈ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ ان پہ ورکنگ کر کے آگے جایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر جہانزیب صاحب آپ کو سورۃ البقرہ شروع کروائیں گے۔ اب وہ انہی آیات سے آگے سے کروائیں گے یا شروع سے کروائیں گے، یہ انہی پر میں چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پڑھانے سے بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات جو ہیں کھلیں گی اور قرآن مجید کا پورا میسج آپ کے سامنے آئے گا، اور میری بتائی ہوئی باتیں اگر قواعد میں استعمال ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں ابھی آپ کو یاد آ جایا کروں گا اسی بہانے سے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اس کو قرآن کو پکڑیں، اس سے چمٹ جائیں، تمسک بالقرآن یہ ضروری ہے۔ حضور کی حدیث وہ ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ انی کا ترکت فیکم شیئین یا امرین، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا بعدہما، تم ان کے بعد ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہیں 2 چیزیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبی ہی، اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ ان سے جب تک جڑے رہیں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ زندگی میں ٹھیک جا رہے ہیں، ورنہ جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں قدم قدم پہ پھسلنے کے چانسز موجود ہیں، لیکن میں نے قرآن مجید میں وہ طاقت دیکھی ہے کہ یہ آپ کو مستقل پھسلے رہنے نہیں دیتا۔ آپ پھسلتے ہیں، یہ آپ کو اٹھا دیتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق کسی درجے میں بھی قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے تو یہ آپ کو مستقل پڑے رہنے نہیں دے گا، یہ آپ کو اٹھا دے گا۔ اور شرط بس وہی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ میں قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کرتا ہوں، چاہے میں ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھوں، آپ یقین مانیے مجھے اس آیت میں سے بھی کوئی نہ کوئی میسیج ضرور ملتا ہے،
اور میرے وہ روزمرہ کے معاملات جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کرتا ہے، میرے رہنمائی کرتا ہے. تو میں نے تو مطلب سب کچھ ہی آپ کہہ لیں کہ ہونا ہی ہر بندے کے لیے چاہیے کہ قرآن مجید ہی اس کا سب کچھ ہو، اسی سے رہنمائی، اسی سے سب کچھ جو ہے وہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے وہ سیشن 10 پروگرامز پر مشتمل تھا، یہ آج ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ ڈاکٹر جہاں زیب صاحب کرائیں گے. لیکن بات چونکہ بیچ میں آ گئی تھی، ابھی میری بات وہ ٹاپک کے حوالے سے چل رہی تھی، تو وہ کچھ چند باتیں یا چند آیات میں آپ کے سامنے اس اسلوب کی رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس میں سب سے پہلے تو وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں یہ لام اللام المعطیات یا اللام المعطیات کا اس اسلوب جو استعمال ہوا ہے، اس میں آپ پھر وہ ساری باتیں جو پڑھائی گئی ہیں آپ کو ان کو سامنے رکھ کر انالیسس کر سکتے ہیں کہ کہاں پر کون سا اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا گیا. یہاں پر میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن مجید سے جس میں یہ اسلوب جو ہے اختیار کیا گیا. اور پچھلے لیکچر کی طرح میں اس مرتبہ نہ تو سورت کا نمبر بولوں گا، آیت کا نمبر بولوں گا، نہ ہی سورت کا نام بولوں گا. یہ چیزیں میں آپ پر چھوڑوں گا کہ اب آپ محنت کریں، قرآن مجید سے خود ڈھونڈیں اس کو. تو بس آیات میں آپ کے سامنے بولوں گا. چند آیات جو میرے سامنے ہیں، پہلی آیت اس میں یہ ہے کہ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. سورہ ہود کی یہ چونکہ میری پسندیدہ آیت ہے اور بڑی خوبصورت قرآن مجید کی آیت ہے یہ. لَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً لَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. ترجمہ بھی سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں کہ اور جب ہم انسان سے کوئی رحمت، اسے کوئی بھی کسی بھی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر مزہ چکھانے کے بعد اسے چھین لیتے ہیں، تو إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. بے شک وہ یعوس اور کفور، فعول کا وزن مبالغے کا صیغہ، یعوس بہت مایوس اور کفور بہت ناشکرہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی ہدایت اگر دیکھیں تو میری اور آپ کی، بلکہ میں اپنی کہوں گا میری تصویری نظر آتی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ان کا مزہ ہمیں چکھایا، لیکن جب بھی وہ کسی نعمت کو ہم سے ذرا سا تھوڑا سا کھینچتا ہے تو ہمارا طرز عمل اس سے مختلف نہیں ہوتا کہ ہم انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں اور انتہائی ناشکرے ہو جاتے ہیں. اگلی آیت وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. انا اور لام تاکید دونوں کے ساتھ جملہ اسمیہ کی تاکید. پھر لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ، اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تجھے ضرور بھی ضرور نکال باہر کر دیا جائے گا بستی سے. پھر قرآن مجید میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. پھر سورہ ابراہیم، سورہ آپ کی یوسف، اس کی آیات اکثر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کوٹ کی ہیں. اس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ. لَمَن، اب یہ من کے ساتھ انی من، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. بہت ساری ایگزامپلز اور بھی میرے پاس ہیں اس وقت، لیکن اب میں یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا. شرط کے لیے ایک حرف اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی بہت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لو. یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور لو جو ہے یہ زمانہ ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. لو زرعتا، اگر تو بوتا، لو زرعتا لحصدتا، تو کاٹتا. اس لو کے جواب پر اکثر جو ہے وہ لام آپ کو ملے گا، لو زرعتا لحصدتا. اس طرح ایگزامپل دیکھیں آپ، یعنی لو جو ہے، یہ دو جملے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس سے آپ کو اور تحقیق کرنے کا موقع ملے گا. لو بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جملہ یہ، اور دوسرا جملہ لو شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو صرف الفاظ کا وہ بھی کی جگہ کی تبدیلی سے آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت کچھ سوچنے کا موقع ملے گا. لو بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لو شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لو اور لام
میں صرف لو اور لام ابھی کس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. پھر آپ دیکھیں گے کہ لو کان فیہما آلہۃ، زمین و آسمان کے حوالے سے فرمایا کہ اگر اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو لفسدتا، تو وہ دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی زمین اور آسمان دونوں بگڑ جاتے. حضور کی حدیث ہے بڑی پیاری، لو کانا لابن آدم وادن من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کے لیے ایک سونے کی وادی ہوتی تو احبا، وہ ضرور چاہتا، وہ چاہتا، اب یہاں پر لام داخل نہیں ہوا، تو احبا وہ چاہتا کہ ان لہو وادین آخرا، اس کے لیے ایک اور وادی ہو. تو یہ لو جو ہے بعض اوقات یہ ہائپوتھیٹیکل کنڈیشنز جو ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر لو کا اگر ذکر آ گیا، اچھا یہ لو جو ہے یہ مضارع کے ساتھ بھی اگر استعمال ہو تو مضارع میں تبدیلی کو نہیں لے کے آتا، مضارع کو اخف نہیں کرتا، یعنی اسے غیر عاملہ، پھر لو غیر عاملہ کہتے ہیں. لو نشاؤ لجعلناہ حطاما، نشاؤ، شاء یشاؤ، یشاؤ نشاؤ، اب دیکھیں بالکل اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لو کے ساتھ اور بغیر چینج کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ترجمہ ہم اس کے ساتھ ماضی میں ہی کریں گے، ان چاہے ماضی کے ساتھ استعمال ہو، ہم نے ترجمہ مستقبل میں کیا، اور لو اگر مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ ہم اس کا ماضی میں ہی کریں گے، کیونکہ ماضی میں شرط کے مفہوم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. پھر لو کا اگر ذکر ہو گیا تو لو کے ساتھ لا، لو لا، یہ بھی بڑا اہم ایک لفظ ہے، ڈیٹیلز آپ اس کی اچھی ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. لولا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک پھر جو ہے وہ ٹاپکس اپنی اپنی جگہ ڈیٹیل والے ٹاپک ہیں. لو ایک امتناعیہ ہوتا ہے، یعنی امتناع اس حساب سے اسے کہا جائے گا کہ ایک چیز کے یعنی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے جواب شرط کا نہ ہونا. یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ اس کی محذوف ہوتی ہے. اکثر آپ کہتے ہیں لولا الماء، میں الگ الگ بول رہا ہوں، لولا الماء لا ہلک الناس، اور ملا کر بولوں گا تو لولا الماء لا ہلک الناس، اگر پانی نہ ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. یعنی کیا میں نے بتایا، امتناع کیا ہے، شرط کے ہونے کی وجہ سے جزا کا نہ ہونا، کیونکہ پانی موجود ہے اس لیے لوگ ہلاک نہیں ہوئے. لولا المدارس الدینیۃ، اگر دینی مدرسے نہ ہوتے لضاع العلم، تو علم ضائع ہو جاتا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بڑا خوبصورت قول جو ہے ملتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ جو فیصلہ دیا تھا رجم کے حوالے سے کہ اسے سنسار کر دیا جائے ایک شادی شدہ عورت کے حوالے سے، تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس میں اس بچے کا، جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے، تو آپ ایسا کریں کہ پہلے اسے ڈیلیور کرنے دیں، اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ سزا حد جو ہے وہ نافذ کی جائے. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جملہ بڑا فرمایا تھا کہ لولا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ اب دیکھیں اس میں مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، تو یہ اس طرح کے جملے آپ کو لولا کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید میں ملیں گے. پھر یہ لولا کا استعمال اس وقت ہے جب جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لیکن لولا جب جملہ فعلیہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر ماضی کے ساتھ بھی ہے، مستقبل کے ساتھ بھی ہے. ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا الگ مفہوم ہوتا ہے، مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر الگ مفہوم ہوتا ہے. یہ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تو سمندر ہے، اس میں آپ جتنا جائیں گے، جتنا تیریں گے، اتنا آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر لے کر آئیں گے. بہرحال میں نے جو کچھ آپ کو ان لیکچرز میں دینے کی کوشش کی، اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی توفیق سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. اور اس میں جتنے لوگوں نے بھی محنت کی ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ساتھی ہیں کہ حکیم سعید صاحب کا، ان کا میں تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. ان کی محنت ایڈیٹنگ کے حوالے سے بھی، پھر اس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی، اور پھر اس کے لیے جو سفر جو چاہے وہ انگریزی کا ہو یا اردو کا ہو، وہ دونوں سفر انہوں نے کیے ہیں. اس حوالے سے
اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے، ان کی محنت ہے. سارا آپ نے جو دیکھا ہے لیکچرز میں ایڈیٹنگ اور وہ نیچے آیتیں لگنی، بہت خوبصورت ورکنگ ہے ان کی. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے. اور جتنے لوگوں کا کام ہے، اور سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ میں اپنے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی محنتیں جو ہیں مجھ تک پہنچی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے انہیں یہاں پر لانے کی ایک کوشش کی ہے. اتنا سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے لیے خصوصی میری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ، الفاظ میرے پاس نہیں ہوتے ہیں مطلب بڑے لوگوں کو دعائیں دینے کے لیے، کیا میں الفاظ ان کے لیے استعمال کروں. میں جو کچھ ہوں اس میں اسے سٹارٹ دینے والے استاد محترم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوشش کو قبول فرمائے، ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آخرت میں اس کام کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے. یہ دعا میں کروں گا. آپ جڑے رہیے. کبھی اگر مجھے محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مزید بتانے کی ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی لیکچر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر جہازیہ صاحب کے لیکچرز کے ساتھ اس میں مل جائے گا، ورنہ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ پچھلے لیکچرز کے حوالے سے ملاقات ہوتی رہے گی. یہیں پر بس اکتفا کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.